बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका होस्ट जहांज़ेब चांद। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून ने अपने कैंडिडेट के नाम फाइनलाइज कर दिए हैं। मुल्तान से हम इनके आपके साथ लिस्ट शेयर करेंगे। तो हमें आज जिस स्टूडियो में ज्वाइन किए हैं सीनियर सहाफ़ी यासीन लक साहब ने। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यासीन साहब, कैसे देखते हैं जो लिस्ट फाइनलाइज हुई है उसमें पुराने कारतूस हैं या कुछ नए कैंडिडेट भी शामिल किए हैं? जी, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब साहब। मुस्लिम लीग नून ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आलमोस्ट अपने जो पुराने वर्कर हैं उन्हीं को टिकट कन्फर्मेशन की तरफ आए हैं, जिसमें से जो पैराशूटर थे वो चंद एक वो भी लाए गए हैं। उन पैराशूटर ने लास्ट टाइम इमरान खान के अदम एतमाद के दौर में मुस्लिम लीग नून या PDM की भरपूर हिमायत की थी, उनका साथ दिया था। ऐसे पैराशूटर में से चंद एक को वो फ्रंट लाइन पे रखते हुए उनको टिकट की यकीन दहानी करवा दी है। बाज़ को टिकट जारी भी कर दिए गए हैं। तो उस सिलसिले में जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, नज़रियाती कारकुन जिनको मैं कहूँगा, उनमें शदीद गम और गुस्से का वो इजहार पाया जाता है। वो सूरत हाल, अब रिएक्शन उनका अगले चंद दिनों में क्या आता है वो सामने आ जाएगी। तो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करेगी मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है? देखिए, मुस्लिम लीग नून जब भी आई है वो भरपूर पावर के साथ आई है। वो कोई लूज़ कमिटमेंट या किसी किस्म के डाउट के मामले में मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं आई। ये तारीख गवाह है। आप पिछले 4 इलेक्शन का 2 दहाइयों का आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। जब मुस्लिम लीग नून की बारी आई है तो चारों साइडें अपने भरपूर जो नकोने हैं वो फिल करके मजबूत करके उसके बाद सामने हैं। अब भी सूरत हाल ऐसी है, वो किसी के साथ वेल कमिटमेंट के बाद वो आए हैं और उस कमिटमेंट में उनको इतना यकीन है कि हम अगर अपने नज़रियाती कारकुन को टिकट नहीं भी देते चंद हलकों में और वहाँ पैराशूटर्स को या दीगर कुछ लोगों को किसी वजह से ओबलाइज कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि हमारी वो टिकट जो है या हमारी आने वाली मुतवक्का जो गवर्नमेंट है वो हमारी है। चंद सीटें अगर हम लूज़ भी कर जाएंगे किसी को ओबलाइजमेंट की बुनियाद पर, तो गवर्नमेंट बनाने में उनको शायद कबात पेश नहीं आएगी। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया यासीन साहब? कैसे देखते हैं कि वो तो कहते फिर रहे हैं कि भाई हमारा तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा, तो कंपेन भी इतनी ख़ास नहीं कर रहे, तो पिछला जो टेन्योर है वो भी कोई अच्छा नहीं गुजरा इनका, जो भी लास्ट टेन्योर गुजरा है, तो कैसे इतने पुरएतमाद हैं कि इनकी हुकूमत आएगी? देखें जहांज़ेब, कॉन्फिडेंस मुस्लिम नून में कभी भी नहीं पाया गया। अलबत्ता पीपल्स पार्टी में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वो पाया गया है। पार्टी मुस्लिम लीग नून की पार्टी के अंदर कभी भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मैंने नहीं देखा। जब भी है उनको बैक सपोर्ट मिली है, कुछ नामालूम हाथों की बैक सपोर्ट होती है, कुछ नामालूम चीज़ों की होती है, जो ना नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं आम आदमी को। खलाई मखलूक जैसे कहते हैं। जी, खलाई मखलूक कह सकते हैं, कंपनी भी कह सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। उनको उन इदारों की, उन चीज़ों की इतनी सपोर्ट और इतनी यकीन दहानी होती है जिसके बाद मुस्लिम लीग नून बड़ी फ्रंट पे आके खेलती है और भरपूर अंदाज से खेलती रही है। इस दफ़ा भी सूरत हाल कुछ इसी तरह ही नज़र आ रही है कि लाहौर जैसे, मुल्तान, साउथ पंजाब का रहीम यार खां में देख लें, वहाँ टिकटों की तकसीम में इस वक्त बड़े फटाबाजी चल रही है, उनकी बड़ा इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। अब ये हफ़्ता जो है ना, ये इस हवाले से भरपूर अहमियत का हामिल है कि अगले 14 दिसंबर से पहले पहले इनके फ़ैसले इन आने वाले इंतखाबात पर बहुत ज़्यादा नसरअंदाज हो सकते हैं। ये असरअंदाज़ी वोट की सूरत में होगी, इंतकामी कार्रवाई की सूरत में होगी। जो नज़रियाती कारकुन हैं वो इस वक्त किसी किस्म किसी बात पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, नज़रियाती कारकुन कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो क्या लगता है कि अगर PTI भी अपने मैदान में उतार रही है कैंडिडेट, पीपल्स पार्टी के भी नाम फाइनलाइज होने हैं, अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी भी अपने पुराने कैंडिडेट ही मैदान में उतारने का जैसे इशारा दिया है उन्होंने, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने जो नाम फाइनलाइज़ किए हैं उसमें जो ज़्यादा कोटा रखा हुआ है वो वकला का रखा हुआ है, मतलब कि नए चेहरे सामने आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो नए कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे वो दूसरी जमातों को टफ़ टाइम देंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम मुल्तान डिवीज़न की बात करें तो मियाँ चन्नू के अंदर तकरीबन मुस्लिम लीग नून ने वो अपना राना बाबर साहब हैं, उनको टिकट कंफर्म करने की यकीन दहानी कराई है, जिसकी वजह से नून लीग के जो दरीना पुराने साथी एक ग्रुप था शाह ग्रुप के हवाले से,
ان میں کافی اختلافات پایا جاتا ہے، وہاں کافی غم و غصہ بھی ہے۔ دوسری جانب خانیوال میں آتے ہیں تو وہاں رضا حیات حراج صاحب کو NA 144 میں ان کا ٹکٹ کنفرم کر دیا گیا ہے، جبکہ ملتان میں سابقہ ممبر قومی اسمبلی PTI کے احمد حسین ڈیڑھ، ان کا ٹکٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کنفرم کر دیا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، احمد حسین ڈیڑھ صاحب کو ان کی قربانیوں کے پیش نظر جو PDM گورنمنٹ کو عدم اعتماد کے ووٹ اور سپورٹ کی تھی انہوں نے، اس کے عوض انہوں نے یہ انعام کے طور پہ یہ ٹکٹ دیا ہے، جبکہ NA 148 میں جو پوزیشن چل رہی تھی اس وقت یوسف زاک گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے، وہ ذاتی طور پر کوششوں میں تھے کہ میرا مقابلہ احمد حسین ڈیڑھ کے ساتھ 1 to 1 ہو۔ وہ اس خواہش میں تھے کہ احمد حسین ڈیڑھ PTI سے ہوں، میں پیپلز پارٹی سے ہوں، تو میں ان سے لڑوں اور بیچ میں بوسن اور XYZ کوئی گروپ نہ ہو۔ وہ پوری تیاریوں میں تھے ان کو ہرانے کے لیے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے PDM، ہم اس کو PDM ہی کہیں گے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ PDM کا مین حصہ تھے۔ اب PDM کا آپس میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اگر اب بات کریں نا احمد حسین ڈیڑھ کی، تو ان کے مد مقابل جو پچھلے الیکشن میں عبد القادر گیلانی کو انہوں نے، اپنے بیٹے کو انہوں نے اتارا تھا، تو گیلانی صاحب اگر خود دیکھا جائے تو وہ تو چوتھے نمبر پہ، مطلب کہ تیسرے نمبر پر بھی نہیں آئے تھے، شجاع آباد کے حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ اس دفعہ کوئی لائے عمل چینج کریں گے وہ؟ جی بالکل، گیلانی صاحب اپنے حلقے سے خود الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ان کی جس طرح خواہش تھی احمد حسین ڈیڑھ کے ساتھ 1 to 1 مقابلے کی، وہ خواہش اب بھی برقرار ہے نون لیگ کو کی جانب سے ٹکٹ دینے کے باوجود بھی۔ ٹف ٹائم دینے کے لیے جی بالکل ٹف ٹائم دیں گے، اور یہ ملتان میں میرا خیال ہے تمام مارکوں سے سب سے بڑا مارکہ جو ہے نا وہ دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں پر بوسن گروپ میں سے جو سکندر بوسن صاحب ہیں، وہ پہلے نون لیگ میں رہے، پھر پیپلز پارٹی میں بھی آئے، پھر PTI میں آج کل ٹکٹ لینے کے لیے متحرک ہیں، اور ان کے درمیان مقابلے کے لیے ایک 2 شخصیات سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بیرسٹر صاحب ہیں، وہ PTI کی ٹکٹ کے لیے بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ سکندر بوسن صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ اس وقت پوری طرح سے PTI کا ٹکٹ لینے کے لیے ہے۔ اگر سکندر بوسن صاحب کو ٹکٹ ملتا ہے تو پھر مقابلہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ احمد حسین ڈیڑھ صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ PTI میں جب انہوں نے وہاں پہ عدم اعتماد میں PDM کو سپورٹ کیا تو حلقے کے عوام جو ہے وہ ان سے کافی نالاں پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اپنے فیملی ممبران، ان کے جو بھائی ہیں، وہ شدید اختلاف میں اس وقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ان کو گھر کا ووٹ بھی ملنا اس وقت ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے اس NA 148 کی پوزیشن اگلے 1 ہفتے کے اندر PTI کا کینڈیڈیٹ کنفرم ہونے کے بعد صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ جی دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ NA 151 میں وہ عبدالغفار ڈوگر صاحب کا ٹکٹ کنفرم کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کو ٹکٹ کرے۔ عبدالغفار ڈوگر صاحب کا میرٹ بنتا بھی تھا، انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے ہر دور میں قربانیاں بھی دی ہیں، وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتے رہے ہیں۔ تمام تر قربانیوں کے باوجود، تمام تر آزمائشوں کے باوجود انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا، لیکن اس کی وجہ سے نون لیگ نے ان کو بھرپور انداز سے اوبلائج کرتے ہوئے ٹکٹ بھی کنفرم کیا، اور میرا خیال ہے اپنے حلقے میں وہ بڑے بھاری بھرکم کینڈیڈیٹ مانے جاتے ہیں۔ اس میں حلقے کے عوام میں ان کی گرپ وہاں ٹھیک ہے، وہ سیٹ آلموسٹ نکال بھی جائیں گے، بے شک ان کا ووٹ بینک ہے، لیکن نون لیگ کب اس چیز کا خاتمہ کرے گی کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ کو بار بار اوبلائج کرتی ہے؟ ان کے دوسرے بھی کارکن ہیں، دوسرے بھی ورکر ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون ان کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ دیکھیں پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے PTI عمران خان صاحب آئے تھے، اس تبدیلی کے نعرے میں سب سے بنیادی بات یہی موروثی سیاست تھی کہ یہ 2 خاندان، اور ان 2 خاندانوں کی آل اولاد تمام دونوں پارٹیوں میں برجمان ہے۔ چیئرمین، صدارت، جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ، یہ سب انہی پارٹیوں سے ہیں، جبکہ انہوں نے جو آگے اپنے مختلف کارکن ہیں مختلف حلقوں میں، ان کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے بھی اپنی روایت اسی موروثی سیاست کی بنیاد پہ رکھی۔ اگر والد بیمار ہے، بوڑھا ہے، فوت ہو گیا تو بیٹے کو ٹکٹ دینا ہے۔ اس حلقے میں دیگر جو ورکر چاہے وہ جتنے قربانیاں دینے والے ہوں اور انہوں نے قربانی دی ہوں پارٹی کے لیے، ان کو اوبلائج نہیں کرتے۔ یہی صورتحال یہاں بھی پریکٹس نظر آ رہی ہے کہ ملتان کے اندر مختلف حلقوں میں مسلم نون جو ہے وہ موروثی سیاست کے حوالے سے ہی ٹکٹ کی تقسیم کر رہی ہے، کسی نئے کینڈیڈیٹ کو سامنے لانے کے لیے وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے۔
ٹھیک ہے، رسک لینا نہیں چاہ رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پچھلے 16 مہینے کی مہنگائی ہے، تو یہ جو کینڈیڈیٹ اتار دیے گئے میدان میں، یہ کمپین کیسے کریں گے؟ کس منہ سے جائیں گے ووٹ مانگنے کی عوام میں؟ دیکھیں جہاں سے پارٹی ٹکٹ کی بنیاد ہرگز یہ نہیں ہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ جیت جائے گا۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے عوام کو فیس کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ گزشتہ 16 ماہ کی جو کمر توڑ مہنگائی تھی، جو ظالمانہ مہنگائی تھی، اس میں پی ڈی ایم نے بھرپور کردار ادا کیا، خاموش رہی، تماشائی بنی رہی، اپنے بینیفٹ لیتے رہے، جبکہ عوام کو ان ظالمانہ احکامات کی نظر کر دیا گیا تھا۔ اب جن حلقوں میں بھی پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے افراد کارکن جاتے ہیں اپنی ووٹ کی کمپین کے لیے، چاہے وہ نون لیگ سے ہوں چاہے پیپلز پارٹی ہوں، زیادہ تر ان جماعتوں کو ہی انتقامی کارروائی کا نشانہ عوام بنا رہی ہے۔ عوام اپنے اس غم اور غصے اور غضب کا نشانہ بنا رہی ہے کہ ان پر جوتوں سے، لاٹھیوں سے، پتھروں سے ان کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ ان کو غلیظ اور نازیبا الفاظ قسم کے القاب سے نوازا جا رہا ہے۔ ان کے لیے حلقوں میں نکلنا، کمپین کرنا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ عوام اس وقت کسی کے بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی نظر آتی ہے کہ کسی بھی ایسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ریلیف نہیں دیں گے جو صورتحال اس وقت حلقوں میں چل رہی ہے، جو پی ڈی ایم کا ساتھی رہا ہو یا جو مہنگائی کا حمایتی رہا ہو۔ اب عوام اپنا بدلہ لیں، عوام کو پتہ چل گیا، اب ان کا وقت آ گیا بدلہ لینے کا، ٹھیک ہو گیا، ان پارٹی کارکنوں سے حساب لینے کا۔ وہ کمپین کے دوران حساب لے رہے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے مزید بھی لیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی عوام۔ اپنا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں جہاں زیب صاحب، ہمارے جو رانا قاسم نون صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے بڑے پرانے ورکر ہیں، NA 153 ان کا بھی ٹکٹ کنفرم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح NA 152 میں سید جاوید علی شاہ، وہ شروع سے ہی مسلم لیگ نون کے کارکن آ رہے ہیں، ان کا بھی ٹکٹ کنفرم کر دیا گیا ہے۔ اب صورتحال وہی